بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. باب قدر القراءة في المغرب. مغرب میں قرأت کی کیا مقدار ہے اس کا بیان. ویسے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ مغرب میں جو قرأت مستحبہ ہے، قرأت مستحبہ قصار مفصل ہے، یعنی مختصر صورتوں میں سے صورت کو پڑھا جائے گا. یعنی والعادیات کے بعد جو بھی صورتیں ہیں، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک والضحیٰ سے لے کے آخر تک جو صورتیں ہیں وہ قدر القراءات ہیں. مگر ذہن میں رکھیں کہ قصار مفصل کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ والعادیات سے والناس تک، بلکہ والعادیات سے والناس کی بقدر مراد ہوتا ہے. یعنی جتنا والعادیات اور والناس ہیں ان صورتوں کی بقدر مغرب میں پڑھنا قرأت مستحبہ ہے. اور یاد رکھیے گا قرأت مستحبہ ہے، قرأت سننا نہیں ہے. اصل میں فقہا کے ہاں جو رائج ہے وہ یہ رائج ہے کہ کبھی سنت کے لیے لفظ مستحب استعمال کرتے ہیں اور کبھی مستحب کے لیے سنت استعمال کرتے ہیں. اور جہاں کہیں مستحب کے لیے سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور جہاں کہیں مستحب کے لیے سنت اور سنت کے لیے مستحب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، دراصل وہاں پر افضلیت کی بات ہوتی ہے، فضیلت کی بات ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف کیا جائے گا تو وہ خلاف سنت ہوگا. ٹھیک ہے، یہ خلاف اولا ہوگا، بس یہ بات ہے، خلاف اولا ہوگا، خلاف سنت نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی بنیادی بات ہے، میں نے کہا عرض کرتا ہوں. لیکن اس کے خلاف ثابت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے. وبالسند المتصل منا إلى إمام أبي داود رحمه الله تعالى قال حدثنا القعنبي بن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث. پوری سند ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. فرمایا کہ ان ام الفضل بنت الحارث سے، ام فضل بنت حارث جو ہیں، سمعت ہو، انہوں نے ابن عباس کو سنا، وہ یقرأ، وہ قرات کر رہے تھے، والمرسلات عرفا، یہ اعراب غلط لگے ہیں، اس کا دھیان رکھیں، والمرسلات عرفا. فقالت یا بنیہ، تو کہنے لگی کہ اے میرے بیٹے، لقد ذکرتنی بقراءتک هذه السورہ، کہ تم نے تو اپنی اس قرات سے مجھے یہ صورت یاد دلا دی، تم نے اپنی قرات سے مجھے یہ والی صورت یاد دلا دی. انہا لآخرہ، انہا لآخر ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها فی المغرب. انہا لآخر ما سمعت رسول اللہ، یہ وہ آخری صورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، یقرأ بها فی المغرب، آپ اس کو مغرب میں پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ بیان ہے. اللہ اکبر. تھوڑا سا اس کو بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں، چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے اور ذکر کروں. فضل بن عباس، فضل بن عباس بن حارث، ٹھیک ہے، فضل بن عباس بن حارث اور بن عبد المطلب. ٹھیک، حارث عبد المطلب کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور حارث کے ساتھ
ایک منٹ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا نصب، سلسلہ نصب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اصل میں. یہ حضرت ابن عباس کی جو ہیں وہ چچی ہیں. اب اس کا نصب کیسے بنے گا میں سمجھ نہیں پا رہا. نصب میں انشاءاللہ آپ کو اس کر دوں گا، فی الحال اس کو چھوڑ دیں. میں ذہن سے نکل گیا کیا ہے. یہ نسب تو بہرحال ہے نہیں، کیونکہ حضرت عباس خود عبد المطلب کے بیٹے ہیں. تو ام الفضل بنت الحارث، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. خیر چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں. حدیث کو سمجھنے کے لیے تھوڑا بیک گراؤنڈ میں چاہ رہا تھا کہ اس کا بتا دیتا آپ لوگوں کو. ام فضل نے حضرت ابن عباس، چونکہ یہ ان کی چچی ہیں یا پھوپھی ہیں یا کوئی رشتہ ہے ان کا، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے سنا. تو والمرسلات عرفا پڑھتے ہوئے حضرت کہنے لگی کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قرات یاد ہے، تم نے مجھے یاد دلا دی یہ والی قرات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب میں اس کو پڑھا تھا. اب یہ روایت بڑی واضح ترین روایات میں سے ہے، اور یہ روایت بخاری میں بھی آتی ہے، اور بخاری کی روایت کے مطابق بخاری نے یہ تصریح کی ہے کہ حضرت ام فضل نے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری نماز تھی. جبکہ بخاری کی ایک اور روایت بھی ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو نماز پڑھی تھی وہ ظہر کی نماز پڑھی تھی. تو بخاری ہی کی روایت میں ام الفضل کی یہ والی روایت ہے جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ آپ کی آخری نماز نماز مغرب تھی، اور دوسری طرف مغرب کی قرات جو ہے، اور دوسری طرف سیدنا عائشہ کی روایت ہے کہ آپ کی آخری نماز جو ہے وہ ظہر کی نماز تھی. تو دونوں روایات کے اندر واضح طور پہ تعارض ہے. تو جس کا جواب یہ ہے کہ فقہا نے اس کی تطبیق دی ہے. وہ تطبیق یہ ہے کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نماز تھی وہ مغرب کی نماز، نماز صلاۃ فی المسجد تھی، اور ام الفضل کی نماز صلاۃ فی البیت تھی، گھر کے اندر کی نماز تھی. علامہ بہقی کا ایک اور موقف ہے. علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیر کی نماز ہے وہ حضرت ابو بکر کے پیچھے فجر آپ نے پڑھی تھی، تو وہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہے. لیکن بخاری کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جو جس نماز کا ذکر فرمایا وہ ظہر کی نماز تھی، اور ام ہانی نے جو ذکر فرمایا وہ مغرب کی نماز تھی، لیکن وہ صلاۃ فی البیت تھی اور وہ منفردن نماز تھی، اور منفردن نماز کی کوئی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا نا یہ اللہ کے نبی کی آخری نماز ہے ام الفضل نے، تو یہ ان کے حساب سے تھا. ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہونا، یہ ایسا ہونا لازم ہو. Here is the full name is Lubaba نمونہ بنت الحارث. ہاں میں اس کو دیکھوں گا. جزاک اللہ، آپ نے بتا دیا. Her important she was the wife of عباس بن عبد المطلب. جی جی، وہی میں نے کہا. جزاک اللہ خیر. انہوں نے کامنٹس کے اندر جو چیزیں بھیجی ہیں آپ حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. لیکن میں بھی سبق کے دوران ہوں، انشاءاللہ میں اس کو دیکھوں گا.
تو یہ وہ چیز ہے جس کے حوالے سے حضرات فقہا نے چیزیں ذکر فرمائی. اگلی روایت دیکھ وبه قال حدثنا قانبی بن مالک بن شهاب بن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابيه انه قال. اچھا کمنٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اچھا یہ شاید مجھے، اچھا یہ مجھے ڈائریکٹ میسج کیا. آپ کامنٹ میں بھیج دیجئے، آپ سب کو میسج بھیج دیجئے تاکہ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں. ہاں یہ میں نے بھیج دیا، اس کو دیکھ لیجئے. لیکن ظاہر بات ہے میں اپنی طرف سے جب تک ویریفائڈ نہیں کروں گا میں اس کے حوالے سے تفصیل میں ذکر کر سکتا. وبه قال حدثنا القانبی. دیکھیے آگے کی جو دیکھیں بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ میں آ گئی، بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ نے مغرب کی نماز میں والمرسلات عرفا پڑھی. ٹھیک ہے. اب اگلی روایت میں وبه قال حدثنا القانبی بن مالک عن ابن شهاب عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابی انه قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ بالطور في المغرب. اب مغرب میں طور پڑھ رہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی نماز میں طور پڑھی ہے. اور اب کیا ہے، ظاہری بات ہے یہ تو سارے مفصل کے خلاف ہے. چلیے جی آگے پڑھیں. وبه قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال عن ابن جريج قال حدثني ابن ابي مليكة عن عروة بن زبير. یہ اہم بندہ ہے یہاں پر روایت کے اندر، عروة بن زبیر. عن عروة بن زبير عن عروة بن زبير عن مروان بن الحكم قال. مروان بن الحكم سے قال لي زید بن ثابت. کہنے لگے کہ مجھے زید بن ثابت نے کہا ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل. کہ آپ کو کیا ہوا، آپ قصار مفصل زید بن ثابت سے. قال لي زید بن ثابت. تو زید بن ثابت نے مجھ سے کہا کہ زید بن ثابت نے مروان سے فرمایا کہ کیا بات ہے، آپ ہمیشہ ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، کیا مغرب میں قصار مفصل سے ہی پڑھتے ہیں، آپ کو کیا ہوا. قد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ مغرب میں زیادہ لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے. سوری، دو لمبی صورتوں میں سے جو زیادہ لمبی ہے وہ پڑھتے تھے. بطول الطولین، دو لمبی صورتوں میں سے جو زیادہ لمبی ہے آپ وہ پڑھا کرتے تھے. بطول الطولین، طولین دو لمبی صورتیں، بطولہ دو لمبی صورتوں میں سے. قال قلت، تو پھر کہنے لگے کہ میں نے کہا ما طول الطولین، یہ طولیہ غلط اعراب کا گیا. ما طولین دو لمبی صورتیں کون سی. قال تو آپ نے فرمایا الاعراف والاخرى والانعام، ایک تو اعراف ہے اور دوسری انعام ہے. وسألت انا وابن ابي مليكة فقال لي من قبل نفسه. وسألت انا، کہنے لگے کہ پھر میں نے سوال کیا، میں نے یعنی ابن جریج نے کہا کہ میں نے ابن ابی ملیکہ سے پوچھا تو مجھے ان صورتوں میں سے، تو انہوں نے اپنی طرف سے مجھے کہا. قال لی من قبل نفسی، انہوں نے اپنی طرف سے کہا کہ وہ اعراف اور انعام نہیں بلکہ مائدہ اور اعراف ہے. ٹھیک ہے، اعراف اور انعام نہیں بلکہ مائدہ اور انعام ہیں. اس لیے کہ اعراف اور انعام جو ہے، اعراف میں 24 رکوع ہیں، انعام میں 20 رکوع ہیں. ٹھیک ہے، اور مائدہ میں 16 رکوع ہیں. تو گویا زیادہ لمبی کا مصداق اعراف پر ہی ہوگا، اور ثانی کا اختلاف ہے وہ مائدہ ہے یا انعام ہے. تو ایک تو اعراف ہے اور دوسری انعام ہے. تو ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے اعراف اور مائدہ ہے، اور جو انہوں نے روایت میں زید بن ثابت نے فرمائی تھی وہ اعراف اور انعام ہیں. ٹھیک ہے جی. تو راوی کا اس بارے میں اختلاف ہے. 24 رکوع، 20 رکوع اور مائدہ کے 16 رکوع.
ٹھیک ہے جی، مائدہ کے 16 رکن ہیں، تو اس حساب سے کچھ آپس میں ان حضرات کا اختلاف ہو گیا۔ تو تو یہاں پر جو پھر وہ بات ہے کہ کہ مروان ابن حکم کو زید ابن ثابت نے کہا تھا۔ مروان ابن حکم جو ہے وہ تاریخ کا ایک متضاد اور مختلف فیہ قسم کا شخص ہے، اور بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں شرارت اور اس کے بارے میں ایسی باتیں منقول ہیں جو کہ نفرت انگیز ہیں، اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ شریر ترین لوگوں میں سے تھا۔ مگر چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت طویلہ اس کو حاصل تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب بھی تھا یہ شخص، محرر بھی تھا، سمجھ لو پرسنل سیکرٹری جسے کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ایک عرصے تک یہ شخص رہا۔ مگر یہی وہ شخص ہے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت سارے معاملات کیے۔ تو اس کی زندگی کے دو تین رخ ہیں، اور جس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، اور پوری ایک تاریخ ہے یہ مروان کی۔ اور مروان نے ایک زمانہ ایسا گزارا ہے جو ہدایت اور رشد کا تھا، اور بڑی پاکیزگی اور بڑے اعلیٰ معیار کا وقت اس نے گزارا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ جب ایک مرتبہ جب حضرت علی کے زمانے میں کچھ معاملات بہتر ہونا شروع، حضرت معاویہ کے زمانے میں کچھ معاملات بہتر ہونا شروع ہوئے، تو اس نے توبہ طائب ہوا اور یہ واپس جا رہا تھا۔ تو راستے میں اس کو کچھ لوگ ملے جنہوں نے اس کو لالچ دیا کہ ہم تمہیں یزید کی بیوہ سے تمہارا نکاح کراتے، یزید کی بیوہ سے ہم تمہارا نکاح کروائیں گے، اور اس طرح تم تو اس کی حقدار بن جاؤ گے، ایسا ہے ویسا ہے۔ پھر یہ خلافت یہ تخت کے اس میں بہک گیا، اور بہکنے کے بعد اس نے واہی تباہی بہت زیادہ مچائی، حضرت زبیر کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور یہ اس طرح کی چیزیں۔ لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مروان ابن حکم جو ہے اس کی باتیں، چونکہ وہ خیر القرون کا زمانہ اس نے پایا، تو ظاہر بات ہے روایات میں اس کا نام آ جاتا ہے، تو محض روایت کی صحت کی بنیاد پر اس کو ذکر کر دیا۔ اور دوسری طرف سے روایت کے اندر چونکہ اس کی غلطی ہے، اس کی ایک ایسی چیز کو ہائی لائٹ کیا صحابی نے، تو اس وجہ سے بھی اس کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ چونکہ زمانہ خیر القرون پایا تو اس وجہ سے اس کا نام بھی ذکر۔ اللہ اکبر جی، دونوں بڑی طویل صورتیں نماز میں کیسے ہو سکتی ہیں، یہ تو مجھے بھی نہیں اندازہ۔ یہ سوال مجھے بھی پیدا ہوا، اور میں نے بہت ساری کتابیں دیکھی ہیں، مگر اس سوال کو کسی نے اٹھایا نہیں۔ البتہ ایک بات جو ہے وہ جو ہے سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظاہری بات ہے میری وہ زبان نہیں ہے کہ میں وہ کہہ سکوں۔ دو چار کتابیں پڑھ کے بندہ اپنی رائے دینا شروع کر دے تو یہ بالکل ہی نامعقول قسم کی بات ہے۔ البتہ ایک بات جو صاحب بدایہ نے کہی، صاحب بدایہ نے بڑی زبردست بات کہی ہے، اور وہ بات کافی حد تک معقول ہے اور سمجھ میں آتی ہے۔ کیونکہ آپ نے سوال کیا تو اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ صاحب بدایہ نے کہا کہ اصل جو ہے فقہا، صاحب بدایہ، یہ بدایہ ثنایا، البدایہ والثنایا، البدایہ ثنایا جو ہے بڑی معروف کتاب ہے، تین متون جو کہ راجے ہیں شامیہ، اور مبسوط سرخسی کی، امام محمد کی، اور بدایہ، ٹھیک ہے۔ یہ تین اہم متون ہیں جو کہ بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں، عالمگیریہ بھی ہے مگر بنیادی طور پر یہ تین متون۔ تو بدایہ ثنایا جو ہے اس کے اندر فرماتے ہیں
کہ قرات میں عدم تقدیر ہے، یعنی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ ان کی رائے جمہور فقہا سے ہٹ کر ہے، مگر ان روایات کو دیکھ کر یہ ان کی بات بڑی واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ تقدیر قرات جو ہے اس کا مدار جو ہے وہ وقت کی گنجائش وقت اور قوم کی رعایت کے اوپر ہے، اور یعنی نمازیوں کی رعایت کے اوپر قوم ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس کا مدار یہ ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اما قوما فلیخفف، جو کسی قوم کی امامت کرے تو فلیخفف، وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ تو امام کے لیے مناسب یہ ہے کہ کہ ان دونوں چیزوں کا لحاظ رکھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں دیکھا وہاں ان باتوں کا لحاظ رکھا، لہٰذا یہ باتیں روایت کے مطابق لگ رہی ہیں، جس رائے کو بدایہ ثنایا نے لیا ہے، تو یہ باتیں زیادہ واضح لگ رہی ہیں روایات کے موافق ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر کبیر۔ چلیں جی آگے چلیں۔ دیکھیے یہ پچھلی روایت کے اندر عن عروہ بن زبیر، یہ اہم آدمی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ من رأى التخفیف بها، وہ حضرات جو مغرب میں تخفیف کی قائل ہیں۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا احمد قال اخبرنا هشام بن عروة ان اباہ، ہشام بن عروة ان اباہ یعنی کہ عروہ، کان یقرأ فی صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعادیات، کان یقرأ فی صلاة المغرب، وہ نماز مغرب میں تلاوت کیا کرتے تھے، بنحو ما تقرؤون، جیسے کہ تم اس طرح تلاوت کرتے تھے جیسے کہ تم تلاوت کرتے ہو، کیا؟ والعادیات، عادیات کی، ونحوها، اور اسی طرح کی صورتوں کے، ونحوها من السور، اور اسی طرح کی صورتوں کی۔ تو قال ودود هذا يدل ان ذاك منسوخ وهذا اصح، اور میں بدود فرماتے ہیں هذا يدل، یہ بات اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ذاك منسوخ، کہ وہ جو پہلی والی باتیں ہیں، جو پہلے والی چیزیں ہیں، لمبی صورتیں پڑھنا، وہ منسوخ ہیں، وہذا اصح، اور یہ صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے۔ ایک بات سمجھیے کہ حضرات فقہا نے جو طویل روایتیں، جو طویل قرات کو لے کر آئے ہیں، جہاں جہاں طویل قرات لے کر آئے ہیں، اس کی 5 توجیحات کی ہیں، 5 توجیحات کی ہیں، یا کتنی توجیحات کی؟ پہلی توجیہ جو فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ یہ بیان جواز ہے کہ مغرب میں قصار مفصل عام تھی، مگر آپ کبھی کبھار دوسری صورتیں پڑھا کرتے تھے بیان للجواز، ٹھیک ہے۔ دوسرا، عدم مشقت تھی قوم کے اوپر، اس وجہ سے آپ نے طویل قرات فرمائی، ٹھیک ہے۔ تیسرا کہ وہ روایات منسوخ ہیں۔ چوتھا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی کوئی خاص حصہ پڑھا ہو، جیسا کہ امام طحاوی نے لکھا ہے اور ابن جوزی نے لکھا ہے، اور میرا دل بھی اسی بات کی طرف مائل ہے کہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ شاید یہ اس وجہ سے ہوگا کہ پوری سورہ اعراف نہیں پڑھی ہوگی بلکہ اس کا کچھ حصہ پڑھا ہوگا، اور پوری سورہ انعام نہیں پڑھی ہوگی بلکہ اس کا کچھ حصہ پڑھا ہوگا۔ تو امام طحاوی، ابن جوزی
کی خاص طور پر ان حضرات کی یہ 4 قسم کی تعویلات کی ہیں۔ یہ دیکھیے منسوخ ہونا سمجھ میں نہیں آتا، جس کو منسوخ ہونے کے حوالے سے، اس منسوخ ہونے کے حوالے سے بھی ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رد فرمایا ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی فضل کی روایت کے مطابق آخری صورت آخری مغرب میں آپ نے والطور پڑھی تھی، اگرچہ گھر میں پڑھی تھی تو والطور پڑھی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اس کا منسوخ نسخ ہونا واضح نہیں ہوتا، نسخ ہونا سمجھ میں نہیں آتا۔ اور بزل میں بھی حضرت نے ابن حجر کو رد کیا ہے، مگر رد کرنا سمجھ میں نہیں آتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ بھئی وہ جو ہے وہ آخری نماز جو تھی وہ ظہر کی تھی، تو ایک نماز سے دوسری نماز میں کوئی نسخ ہونا ثابت نہیں ہو پا رہا۔ آپ علیہ السلام کی بظاہر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہری نماز جو تھی وہ آخری مغرب تھی اور سری نماز ظہر تھی، اگرچہ یہ کسی نے لکھا نہیں ہے لیکن روایت کے ظاہر سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا۔ تو مغرب پڑھی اور اگلے دن ظہر پڑھی تو اس کے بعد کی مغرب تو نہیں ہوئی نا، جب اس کے بعد کی مغرب واضح نہیں ہو رہی، یا مغرب واضح ہو بھی رہی ہے مگر ثابت نہیں ہو رہی نا، اس لیے کہ جمعرات کے دن کی مغرب آپ نے پڑھی ہے تو جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن کی مغرب، لیکن 3 دن کی مغرب کی روایت ہی نہیں ملتی، تو محض آخری 4 دنوں میں 3 دنوں میں کسی کو نسخ ثابت کرنا، یہ ثابت بہرحال نہیں ہوتا، ثابت نسخ نہیں ہو رہا، یعنی نسخ کی نہیں ایسی کوئی دلیل کوئی ایسی نہیں ہے۔ البتہ نسخ کے حوالے سے اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام کے عمل سے بہت سی چیزوں کا نسخ ثابت ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جتنا سمجھ سکتے تھے اتنا تو ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے، نہ ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مفتبی اعمال پر عمل کیا کرتے تھے، یعنی وہ اعمال جن پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتویٰ دیا تھا ان پر عمل کرتے تھے، بیان للجواز پر کبھی کبھار عمل کر دیا کرتے تھے۔ تو بیان للجواز پر جہاں کبھی کبھار عمل ہو اور دوسری طرف مستقلاً ایک چیز پر عمل ہو تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، دونوں میں ایک واضح چیز ہوتی ہے۔ تو ابن حجر عسقلانی نے امام ابو داؤد کی اس عمل کو کہا کہ بھئی یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ منسوخ ہے، اور بات واضح یہ بھی لگ رہا ہے کہ واقعی یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ منسوخ ہے، لیکن بظاہر جو چوتھی توجیہ ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو یہ بظاہر زیادہ اسہل ہے اور زیادہ واضح ہے جو کہ سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وبه قال حدثنا احمد بن ایک منٹ یار یہ وبه قال حدثنا احمد بن سعيد السرخسي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة الا وقد سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، مفصل کی کوئی بھی چھوٹی یا بڑی صورت ہے الا وقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی نہیں ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو سنا ہے، یا الناس آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے بہا فی صلاۃ المکتوبہ تھی، صلاۃ مکتوبہ کے اندر آپ نے وہ مفصلات کی تمام صورتیں پڑھی ہیں۔ مفصلات میں صغیر بھی آتی ہے، کبیر بھی آتی ہے، بظاہر اس توجیہ کی طرف جا رہے ہیں جو وہ توجیہ سمجھ میں آتی ہے جو امام طحاوی نے فرمائی ہے، اور وہ توجیہ بھی سمجھ میں آ رہی جو صاحب بدائع ثنایا نے فرمائی ہے کہ قوم کی رعایت میں کبھی آپ نے طویل پڑھی اور کبھی آپ نے صغیر پڑھی۔ وبه قال حدثنا عبداللہ ابن معاذ قال حدثنا حبی قال حدثنا قرۃ عن النزال بن عمار
عن ابی عثمان النہدی انہ صلی خلف ابن مسعود المغرب فقرأ بقل هو اللہ احد، انہوں نے ابن مسعود کے پیچھے نماز پڑھی اور انہوں نے قل هو اللہ احد پڑھی ہے۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک ہے، اور آپ حضرات اس کو سمجھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے گا جو ضروری باتیں ہیں۔ آج کا سبق یہیں تک ہوگا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ جی، عروہ، جو عروہ کے بارے میں ہے وہ دیکھیے، یہ بات رہ گئی، سمجھانا رہ گیا تھا۔ یہ جو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، ھذا یدل ان ذاک منسوخ، یہ جو امام ابو داؤد نے فرمایا، ایک منٹ میں تاکہ وہ ریکارڈنگ میں ہمارے، تو امام ابو داؤد نے جو فرمایا نا کہ ھذا منسوخ، تو کیا ان ذاک منسوخ، یہ ان ذاک جو منسوخ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ نیچے جو روایت ہے عروہ سے، اور اوپر کی روایت بھی عروہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوپر کی روایت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تمہیں کیا ہوا، تم جو قصار مفصل میں سے پڑھ رہے ہو، اور نیچے کی روایت میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے قصار مفصل میں سے پڑھتے ہوئے سنا۔ تو قصار مفصل میں سے یعنی انہوں نے خود قصار مفصل میں سے پڑھا، اور اوپر قصار مفصل کو منع کر رہے ہیں۔ تو جب راوی کا اپنا عمل اپنی روایت کے خلاف ہو جائے تو اس روایت کو منسوخ قرار دے دیا جاتا ہے۔ بس یہ بنیاد میں نے آپ سے عرض کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔